معزز سامعین، آج ایک اہم انٹرویو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں یہاں آیا ہوں لاہور میں، یہاں ہمارا ایک ادارہ ہے نالج قرآن سینٹر کے نام سے۔ پوری دنیا میں وہ اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے دینی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ اسی کے ذریعے، اسی آن لائن فیلڈ میں انہوں نے ماشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے کہ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لی ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے پاس موجود ہیں اس ادارے کے جنرل منیجر صاحب جناب مولانا داؤد سلیمان صاحب، ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ انہوں نے اس ادارے کو اس نہج تک کیسے پہنچایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج قرآن سینٹر جو ہے ایک آن لائن ادارہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے جو باہر ممالک بیٹھی فیملیز ہیں نا، ان کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے نا، وہ بچوں کی عملی تربیت پر ہے۔ اور بکثرت جب فیملیز سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم پاکستان میں اگر موجود ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے ہماری آنے والی نسل مسلمان ہے، لیکن اللہ کی قسم یہاں بیٹھ کر ہمیں اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والی دوسری یا تیسری نسل مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں آ تو گئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو دنیا بہت اعلیٰ درجے پہ دے دی ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر لاحق ہے۔ اور اس پہ بے شمار واقعات ہیں، اگر آپ کبھی تفصیلاً بیٹھے نا واقعات سننے کے لیے، جس میں صرف مجھ سے واقعات پوچھے تو میں اس پہ پورا ایک لمبا چوڑا ایک ریکارڈ ہو سکتا ہے لیکچر۔ نالج قرآن سینٹر نے کیا کیا کہ ادارے کے اندر یہاں پر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت اور اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ محنت کی۔ یہ ادارہ جو ہے یہ لاہور میں واقع ہے، اور اس ادارے کے جو فاؤنڈر ہیں حافظ علی اکبر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم الحمدللہ CA میں مکمل کی، اور اس کے بعد حافظ قرآن تھے، اللہ نے قرآن کے لیے ان کو منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اور اپنی زندگی کے شب و روز قرآن کی خدمت میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے خاندان سے بہت بڑا یہ کام لیا، اور اس وقت نالج قرآن سینٹر کے اندر، اس کی مین برانچ کے اندر الحمدللہ 140 سے زائد جو ہے احباب کام کر رہے ہیں، جن میں ملک پاکستان کے بہت بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، PhD اسکالرز ہیں، دنیاوی تعلیم کے اندر ماسٹرز کی ہیں، CA CSS کے لوگ بھی ہمارے ساتھ منسلک اس ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے ساتھ منسلک اس کی کئی برانچز ہیں، کئی شاخیں ہیں، تقریباً 9 کے قریب ادارے ایسے ہیں جو نالج قرآن سینٹر کے ساتھ منسلک ہو کر ادارے کا ویژن لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کی اساتذہ کرام کی تعداد بھی 80 سے 90 کے درمیان ہے۔ الحمدللہ نالج قرآن سینٹر اپنے اس ویژن کو لے کر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا اور آپ نے ماشاءاللہ اس ادارے میں کام کیا، اور آپ کا ادارہ ہے بھی اس آن لائن فیلڈ کے ساتھ، تو آپ آن لائن حوالے سے پوری دنیا میں قرآن کو پڑھانا یا آن لائن تعلیم دینا، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر تھوڑی سی بات کیجیے۔ اس حوالے سے میں جملہ ذکر کرتا ہوں، میں اس جملے کو میں نے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، وہ میں آج پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ کفر جس نظام سے آتا ہے نا، جس جگہ سے آتا ہے، جس رستے سے کفر آتا ہے نا، کفر کو واپس پلٹانے کا رستہ بھی وہی ہے۔ آپ کا کفر آپ کے گھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہا ہے، آپ اخبار کے اندر ایڈ چلا کے اس کفر کو نہیں روک سکتے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کفر ہمارے گھروں کے بستروں کے اندر ہمارے بچوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے، اس کو آپ مسجد کے اندر سے بیٹھ کر یا تعلیمی حلقے یہاں پر قائم کر کے وہاں کے کفر کو آپ لگام نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کے لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کفر جس راستے سے آتا ہے اس کو روکنے کا، اس کو سدباب کرنے کا اور اس کو پلٹانے کا رستہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہے، کسی ایک ملک کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ جو ہے اپنی فوج کھڑی کر دیں جا کے ایران کے بارڈر پر، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، آپ اپنی فوج اسی راستے پر کھڑے کریں۔ تو بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کفر ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، اور میں اس کے لیے بہت بڑی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے کہ بھائی جس طرح انہوں نے کفر میرے گھر میں داخل کیا ہے نا، میں انشاءاللہ العزیز اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اسلام ان کے گھر میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کئی جگہ پر کامیاب کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک مقصد لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے لیے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، میں نے کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس فیلڈ کو اختیار کریں، اس میں آئیں، اور اس کے اندر آ کر آپ جو ہے اس فیلڈ کے اندر بیٹھ کر دین کا اتنا اعلیٰ درجے میں کام کر سکتے ہیں، اتنا اعلیٰ درجے میں کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے جیسے باقی اسباب کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ طریقے، ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں نا، تو اس زمانے کے اندر تبلیغ کا، اس زمانے کے اندر لوگوں تک تعلیم پہنچانے کا انداز بھی بدلے گا، اور یہ بہترین انداز اب کا بھی ہے اور آنے والے مستقبل کا بھی ہے۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ اس میں آپ کے اہداف کیا ہیں؟ آپ کس حد تک اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں ابھی تک آن لائن قرآن سسٹم کے حوالے سے؟
نالج قرآن سینٹر انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے, ایک ایسی یونیورسٹی اسے قائم کریں گے کہ یہ قیامت کی صبح تک چلے گا, اور یہ ہمارے ویژن کا حصہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسا بنانا ہے. جب مقصد اتنا بڑا بنا لیا نا, تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت بھی اسی طرح کرنی پڑتی ہے. ظاہری بات ہے قیامت تک چلانا ہے, اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ میں قیامت تک زندہ نہیں رہوں گا. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں, میرے دوست جو ہیں, حافظ علی اکبر صاحب ہے, وہ بھی قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے. میرے ٹیم کے جو افراد ہیں یہ بھی قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے. تو میں اب مقصد یہ بنا لوں, ویژن یہ بنا لوں کہ قیامت تک چلانا ہے, اور میری پلاننگ اگلے 10 سال کی بھی نہ ہو. اسی مقصد کے حصول کے لیے نالج قرآن سینٹر کو جدید جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے کا حل بنایا جا رہا ہے, اور اس کی آٹومیشن پر اس قدر جدید طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کہ یہ رہتی دنیا تک جو ہے, یہ پاکستان کی سرزمین سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بہت بڑا پیغام لے کر جائے گا. اس کے لیے الحمدللہ اپنا ہم نے LMS سسٹم متعارف کرا دیا. 786 ڈپارٹمنٹ آپ کے علم میں ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, سیلری کے سارے معاملات ہیں, اکاؤنٹس کے معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ ہم نے حاصل کر لی ہیں, اور آہستہ آہستہ کر کے ہم یہ چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. سب سے بڑی بات اہم یہ ہے, ظاہری بات ہے آپ نے ایک بڑا مقصد حاصل کرنا تو آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کے ٹیم کی ضرورت ہے. اور آپ کا یہ جو کرنٹ ہے, آپ کے اندر جو یہ پاورز ہیں یا آپ کے اندر یہ جو جذبہ ہے, ہم نے ان میں منتقل کرنا ہے. الحمدللہ میرے ساتھ جتنے بھی اساتذہ کرام لگے ہیں, جتنے بھی دوست لگے ہوئے ہیں, یہ کرنٹ ان کے اندر منتقل ہو رہا ہے کہ یار اگر داؤد سلیمان کو, حافظ علی اکبر صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر یہ پاورز موجود ہوں گے کہ نہیں یار ان کے بعد میں ہوں, مجھے انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ یار میں یہ ادارہ چلا سکتا ہوں, اور ہمارے بعد وہ اس ادارے کو قیامت تک کے لیے اسی طرح ڈیلیگیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز کو لے کے چلیں. اللہ کرے. باقی جو تعلیمی حوالے سے اہداف ہیں, جیسے کہ حفظ قرآن کرانا اور بچوں کو ناظرہ پڑھانا اور تربیت کرانا اور ان کے فیملی کا اس سے اثر لینا, مطلب اس حوالے سے آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ کتنے بچے حفظ قرآن کر چکے ہیں اور کتنے بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں جن کو آپ نے اسناد جاری کیے ہیں؟ اسی طرح کتنی فیملیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے, جن کو مطلب آپ کے ساتھ متعلق یا کنیکشن ہونے کی وجہ سے ان میں ایک دینی تبدیلی آئی ہے اور انہوں نے دینی مزاج کو قبول کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. نالج قرآن سینٹر کی بنیاد ہم نے رکھی تھی 20 دسمبر 2016 میں. اچھا. اس ادارے کو 7 سال اور 2 ماہ کا عرصہ تقریباً ہو گیا. اس میں ہم نے جب بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ صرف قرآن کو پڑھا دینا کافی نہیں ہے. بالکل. بچوں کے اندر جب تک اس کی اہمیت داخل نہیں کریں گے, بچوں کے اندر جب تک قرآن پاک کی افادیت داخل نہیں کریں, دین کا جذبہ جب تک ان میں پیدا نہیں کریں گے نا, تب تک اس میں مزیداری والی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اپنا پورا سلیبس ڈپارٹمنٹ بنایا. ہم نے ابتدا کی بچوں کے ناظرے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بچوں کی تربیت پہ غور کیا. تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے اسلامک نالج لے کے آئے. اس وقت نالج قرآن سینٹر کی اگر میں لسٹ آپ کے سامنے جاری کروں تو ناظرۃ القرآن کے لیے نورانی قاعدے سے لے کے, اور ابھی پچھلے ہفتے ہم نے شروع کر دی ہے دراسات دینیہ 2 سالہ تک کا نصاب الحمدللہ ہمارا اپنا موجود ہے. نورانی قاعدہ ہمارا اپنا ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک کا ناظرہ جو ہم پڑھاتے ہیں وہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تربیہ سیکشن ہے جس کے اندر ہماری جنرل نالج ہے چھوٹے بچوں کے لیے, درمیانی ایج کے لیے الدین کلہ ادب کی کتاب ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ہر مہینے کا 12 اسلامک منتھ میں سے ہر مہینے کا سلیبس ہوتا ہے, اور ہر عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے. 7 سال کے بچے کو 18 سال والے کا سلیبس نہیں پڑھاتے, 7 والے کا علیحدہ ہے, 12 سال والے کا علیحدہ ہے, 18 سال والے کا علیحدہ ہے, پھر اردو اور انگلش زبان میں علیحدہ ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر ہے تو تفسیر کے لیے مواد ہمارا اپنا ہے. مردوں کے لیے مردوں کا کورس علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے عورتوں کا کورس علیحدہ ہے. پھر اسی طرح اسلامک مین اور اسلامک وومین کا ہمارا ایک سلیبس ہے جس کے اندر ولادت سے بلوغت تک کے احکامات ہیں, اور پھر دوسری کتاب ہے جس میں بلوغت سے قبر تک کے احکامات ہیں. یعنی ایک انسان نے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کرنا کیا ہے, وہ 2 سیکشنز کے اندر ہمارا وہ ہے. ولادت سے بلوغت ایک ہماری کتاب ہے, ہمارے جو مفتیان کرام جو ہے یہاں پر بیٹھ کر الحمدللہ کام کرتے ہیں, ان کی زیر نگرانی ہے سارے. تو ایک ایک چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ پھر ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے نا, چیزیں بنا دینا مقصد نہیں ہے, پھر ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو کنٹرول کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بچوں کی ایک ایک چیز پہ نگرانی کرنی ہے. اگر ہمارے پاس 1500 بچے کرنٹلی پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک بچے پہ نگرانی, ان ایک ایک بچے کا سلیبس نپا تلا ہمارے پاس ہونا چاہیے. پھر فیملیز فیڈ بیک سسٹم ہے ہمارا
کہ ہم فیملیز کو وہ سلیبس ڈلیور بھی کرتے ہیں کہ آپ نے بچہ دیا ہے, ہمیں پیسے دیے ہیں, وقت دیا ہے, تو ضائع نہیں کر رہے, آپ کے بچے کو یہ پڑھا چکے ہیں. ماہانہ پی ایم ہماری ہوتی ہے جس کے اندر ہم اکیڈمی جتنی بھی بچے کی پروگرس ہوتی ہے رپورٹ فیملی تک پہنچاتی ہیں. ایشوز ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, جس میں فیملی کو کمپلین کرتی ہے تو اس پہ پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. دوران کلاس کسی بھی ٹیچر کو پرابلم آ جائے اس کے لیے ہم نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. ٹیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ہر مہینے ہر بچے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر ماہانہ سلیبس ہے جس کے اندر ہر مہینے سلیبس رپورٹ جاتی ہے اور سلیبس کا ٹیسٹ علیحدہ سے ہوتا ہے. اسی طرح تمام بچوں کے لیے عملی تربیت کا طریقہ کار ہے. چھوٹے بچوں کے لیے جن کو اساتذہ کرام عملی طور پر دیتے ہیں. نماز پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہم تمام بچوں کو نمازی بناتے ہیں, یہاں تک کہ نہ صرف بچے, ان کے والدین بھی انہیں دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پلان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سے جو بچہ پڑھ کے جاتا ہے ہم اس کی ایک یہ ذمہ داری بھی لگاتے ہیں کہ بھائی پڑھنا کافی نہیں ہے, اب تم جس معاشرے میں ہو اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یا تو فیس افورڈ نہیں کر سکتے یا وہ راغب نہیں ہوتے, تو تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے کہ کم از کم کسی ایک بندے کو تو نے یہ قرآن پڑھانا ہے. یعنی ہم اپنے بچے کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ وہ بچہ بھی آگے کسی ایک بندے کو قرآن پڑھانے کے قابل ہوتا ہے. اب ایک بچہ ایک کو پڑھا دے گا, دو کو پڑھا دے گا, تو وہ آگے ایک آدھے دو کو پڑھائے گا. یہ لامتناہی سلسلہ ایسا جاری ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جتنے بھی باہر کے بیٹھے جتنے بھی فیملیز ہیں وہ انشاءاللہ اس چیز سے پریشان نہیں ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے اگلے مستقبل کے اندر ہمیں ایمان نظر نہیں آ رہا. اچھا جی, ایک سوال اور ہے وہ اس حوالے سے کہ چونکہ بہت سے لوگ علماء بھی ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے, مطلب وہ آن لائن فیلڈ کو گویا کہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. تو یہ توجہ نہ ہونے کے آپ کی نظر میں کچھ نقصان بھی ہے یا ٹھیک ہے؟ جملہ تو ویسے کسی کلپ کا ہے جو میں نے سنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم جہاں پر گندگی پڑی ہوتی ہے نا کسی جگہ پر, تو ہم گندگی کو دیکھ کر یہاں سے اس لیے گزر جاتے ہیں کہ یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے اور یہ پڑی ہی رہے. کوئی بندہ ہمت نہیں کرتا کہ اس گندگی کے اندر داخل ہو کر ایک مرتبہ صفائی کر دے. جیسے کہیں جگہ پر یہ گٹر وغیرہ بند ہو جائے نا اور وہ آگے اندر کوئی گندگی ایسی پھنسی ہو جس کی وجہ سے وہ پانی کی نکاسی کا نظام نہ ہو اور صفائی نہ ہو, تو ہر بندہ ادھر سے یہ تھو تھو کہتا ہوا گزر جاتا ہے کہ یار یہاں گندگی پڑی ہے. کوئی ایک بندہ ہمت نہیں کرتا کہ یار میں اس گندگی میں ایک مرتبہ جاؤں اور میں جا کر اس گندگی کو دور کروں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ اپنی طبیعت کے اندر ایک الکس ہوتی ہے کہ یار کون کرے اور کون جائے, بس ادھر تھو کہہ کے گزر جانا بہت ہی آسان ہے. اس لیے ہم میں سے ہر بندہ کیا کرتا ہے, اس گندگی کے ڈھیر پر آتا ہے اور تھو کر کے گزر جاتا ہے, اور کوئی بھی باہمت شخص یہ نہیں کرتا یار اس میں ہاتھ ڈالے یا اس میں داخل ہو اور اس کو ایک مرتبہ صاف کر دے. کرنا تو یہی چاہیے کہ یار اس میں سے اس کو صاف کیا جائے. یہ بھی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انٹرنیٹ نے ہمیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا, تو بھائی پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم انٹرنیٹ کو نہیں سمجھتے. یہی فیس بک ہے, یہی یوٹیوب ہے, یہی آپ کے باقی ادر ایپس ہیں, اسکائپ ہے, ٹیم ہے, انہوں نے برائی آپ کے گھر پہنچائی ہے. آپ انہیں بلیم کر رہے ہو نا, تو وہ راستے آپ کو منع تو نہیں کرتے. ان راستوں کے ذریعے سے آپ اسلام کیوں نہیں ان تک پہنچا رہے؟ آپ اسلام کیوں نہیں پہنچا رہے؟ میں نے کل آپ کے سامنے جو ذکر کیا کہ اللہ نہ کرے اگر قیامت والے دن ایمان والے اور کسی کافر کی آپس میں اس بات پر بحث ہو گئی نا, اور ایک کافر نے یہ کہہ دیا ہمیں وہاں پر کھڑے ہوئے کہ مشاہد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے درس نظامی مکمل کیا تو آپ کا دین سچا تھا, آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے, میں نے اپنی ڈگری حاصل کی, مجھے تو نہیں پتا تھا نا, میں تو ادھر سے پڑھ کے آیا تھا. مجھے میری تعلیم نے کہا کہ دنیا بھر حق ہے, مجھے میری تعلیم نے کہا کہ بھائی دنیا بالکل ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس دنیا پہ اتنی محنت کی, اتنی محنت کی, اتنی محنت کی, میں نے اپنے شب و روز لگا دیے, میں نے محنت کی اور میں نے دنیا کی تمام سہولیات آپ کے دروازے پر پہنچا دی. یہ نہیں سمجھا کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ کافر ہے. میرے مذہب ہے کہ تیرے مذہب کا ہے. اے سی میں نے تیرے دروازے پر پہنچایا, انٹرنیٹ میں نے تیرے دروازے پہ پہنچا دی, میں نے تیرے دروازے کے اوپر تمام آسائش پہنچا دی, سردی گرمی کا ماحول پہنچا دیا, ٹیلی فون کنیکشن پہنچا دیا, ساری چیزیں تیرے دروازے پر پہنچا دی. باوجود اس کے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں میرا نظریہ یہ تھا, میری آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ دنیا تک محدود ہے. اور تو کہتا تھا کہ تیرا دین سچا ہے, تو کہتا تھا کہ یہ حق پر ہے, اور تو یہ کہتا تھا کہ قیامت ہے. میں نے جھوٹا نظریہ, میری غلط سوچ, میں نے اپنی غلط سوچ پہ اتنی محنت کی کہ تیرے دروازے تک لے آیا اور قبول بھی کر لیا. تو نے قبول بھی کر لیا, یا آئندہ سے ایڈ کروں گا, تو نے قبول بھی کر لیا, اور تیرا دین تو سچا تھا. تو نے اپنا سچا دین میرے دروازے تک پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. قبول کروایا اور نہ پہنچا سکے, کم از کم ہم پہنچا تو دینا. بھائی ہم تیرے دروازے پر آئے تھے, تو نے قبول نہیں کیا. تو حضرت یہ جتنے بھی ہمارے, مجھے شروع میں بڑا عرصہ لگا یہ بات سمجھاتے ہوئے, بھائی اس فیلڈ میں داخل ہو. میں نے آپ کو کاشم منور صاحب کا وہ واقعہ بھی بتایا. مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس فیلڈ کے اندر روحانیت کیوں نہیں ہے.
تو میں نے کہا روحانیت آئے کہاں سے؟ اللہ کی قسم ادھر لاہور کی سرزمین پر قادیانی آن لائن ادارے چلا رہے ہیں، کافر آن لائن ادارے چلا رہے ہیں، کرسچن آن لائن ادارے چلا رہے ہیں، انڈیا کے اندر سے ہندو آن لائن ادارے چلا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو میں تقریباً جانتا ہوں، اور ہمارے درس نظامی سے پڑھے ہوئے علماء کرام یہ سارے کے سارے ان کے متحد جا کر قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اوپر ایک کافر بیٹھا ہو اور ایک کفر سے جو خود قرآن کو نہیں مانتا، اس سے اگر نیچے اگر وہ علم جا رہا ہے تو روحانیت کہاں سے آئے گی؟ الفاظ تو منتقل ہوں گے، اس کو پیسے مل رہے ہیں اور ان تک الفاظ منتقل ہو رہے ہیں، حضرت وہ تربیت پہ غور نہیں کریں گے، ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے۔ تو جتنے بھی ہمارے بڑے احباب ہیں میں ان سے بستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس فیلڈ کو سمجھیں اور اس میں آئیں۔ اگر آپ کو یہ گندگی بھی نظر آتی ہے نا تو ہمت کر کے اس گندگی کو مل کر میرے ساتھ صاف کریں، انشاءاللہ العزیز یہ گندگی صاف ہو جائے گی۔ اگلا سوال، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمائی کا سبب ہے، یعنی باہر سے بھاری بھاری فیسیں لے کر پیسے جمع کرنا، خواہ وہ آگے ان کو وہ اہداف حاصل ہو یا نہ ہو۔ ہمارا تو الحمدللہ یقین ہے کہ میرا بھی خود اس ادارے سے تعلق ہے، اور جیسا کہ آپ بھی یہاں پہ مینیج کر رہے ہیں سارا کچھ، کہ الحمدللہ ایک مثالی نظام چل رہا ہے یہاں پہ، ایسی کوئی بات نہیں یہ اہداف میں شامل ہے۔ لیکن جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا مطلب کہیں گے کہ آپ کیسے یہ نہ کہا کریں، یا اس کے بارے میں یہ خیال غلط ہے، یا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے بھی کہ جو اس چیز کو صرف کمائی کا اور پیسے جو ہے وہ بٹورنے کا وہ بنا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تھوڑی سی رہنمائی دیجیے۔ مشاہد صاحب، پہلے نمبر پر تو اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ دین اسلام کمائی کرنے سے تو منع نہیں کرتا۔ بالکل، آپ 10 روپے کمائیں، آپ 10,000 کمائیں، آپ 10 لاکھ کمائیں، آپ 10 کروڑ کمائیں، 10 ارب کمائیں، دین اسلام کمائی سے منع نہیں کرتا۔ یہ بات تو بالکل، آپ سروسز دے رہے ہیں نا، تو آپ سروسز دے کر آپ اس پہ معاوضہ حاصل کر رہے ہیں تو دین آپ کو اس سے منع نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ بات کہ بھئی کیا نام ہے یہ کمائی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے آپ کمائی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندہ کمائی کر رہا ہے اور وہ شراب کے اوپر زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہا ہے اور وہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ زمزم کے اوپر زمزم کا لیبل لگا کر، زمزم کے پانی پر زمزم کا لیبل لگا کے اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے کہ یار تو نہ بیچ۔ ایک بندہ شراب بیچ رہا ہے لیکن لیبل زمزم کا لگا رہا ہے، کافر اکیڈمی چلا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے اور لیبل زمزم کا لگا رہا ہے اور وہ بیچ رہا ہے، شراب زمزم کیا کہ بیچ رہا ہے، اور اس کو بیچنے کے لیے آپ کھلے عام چھوڑ دیں گے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے یار میں زمزم کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور لیبل بھی زمزم کا لگاؤں گا، اندر بھی زمزم ہوگا، ٹھیک ہے، تو حضرت ہم زمزم بیچ رہے ہیں اور ہم لیبل بھی زمزم کا لگا کے بیچ رہے ہیں، تو ہمیں زمزم بیچنے دیں اور آپ بھی زمزم کا کاروبار کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ تو ایک حد تک نالج نہیں، مطلب یہ کہ آن لائن قرآن سسٹم ہر جگہ پہ بنانا تو ممکن ہے نہیں۔ اب ظاہری طور پر ملک میں جو ہے بڑے بڑے مدارس ہیں، اگر آپ کی بات سنتے ہوئے یا مطلب یہ سوچ وہ خود لیتے ہیں کہ ہم آن لائن قرآن کا ایک شعبہ شروع کر دی، تو یہ ان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے ایسا؟ اس کے لیے مشاہد صاحب جو ہمارے بڑے اکابر ہیں، جو بڑے احباب ہیں، وہ کم از کم پہلے اس طرف راغب تو ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی کسی کام کو عملی جامہ پہنچانا نا، تو اس کے لیے پہلے اس کی ایک تھیوری بنتی ہے، ایک سوچ بنتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سوچنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم اس طرف زاویہ بنانا ہی نہیں چاہ رہے۔ جب ہم زاویہ نہیں بنانا چاہ رہے تو عملی طور پر ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو پہلے یہ بیٹھ کر سوچیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد عملی زاویے بنیں گے۔ میں نے کچھ اس کے لیے پیپر ورک تیار کیا ہوا ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ سے مشورے میں ذکر کیا کہ بھئی جو ہمارے مدارس ہیں جہاں جہاں پر بھی ہیں، مدارس کے اندر جو لائبریری نظام ہوتا ہے، دارالافتاء بھی ہے، مطعم بھی ہے، بچوں کے ہاسٹل بھی ہیں، رہائش گاہیں بھی ہیں، مسجد بھی ہیں، مدارس سسٹم میں ساری چیزیں موجود ہیں نا، تو وہاں پر ایک کمرہ آن لائن ایجوکیشن کے لیے منتخب کیوں نہیں کر دیتے کہ اسی مدرسے سے علیحدہ سے سسٹم نہیں بنانے کی ضرورت، چند کمپیوٹر رکھیں اور اسی کے ذریعے سے آپ اس ایک کمرے سے پوری دنیا کو ٹارگٹ کریں۔ لاہور میں جامعہ شرفیہ ہے، کراچی کے اندر جامعہ الرشید ہیں، تنظیم المدارس کے مدارس ہیں، یہ جامعہ نعیمیہ ہے، یہ جامعہ فخر العلوم ہے۔ یعنی کھربوں اربوں کا خرچہ کر کے اتنا کر سکتے تو 3-4 لاکھ لگا کے تو 3-4 لاکھ ہے، 3-4 لاکھ بھی زیادہ ہے۔ کمرہ ان کے پاس بنا ہوتا ہے، اتنی سپیس مدرسے میں ہر جگہ ہوتی ہے جہاں ایک کرسی ایک ٹیبل لگ سکے۔ بالکل، حضرت 50,000 کا خرچہ بھی نہیں ہے ابتدائی طور پر، آپ بنائیں۔ اور پھر مزے کی میں بات بتاؤں، اگر ادارہ مدرسے والے اس کو اچھی طریقے سے مینج کرتے ہیں نا مشاہد صاحب، ان کو کئی جگہ ماہانہ چندے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں
جب آپ سسٹم بنا دیں گے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں, وہ لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ دکھاؤ تو صحیح. ہم معاشرے کے اندر بحثیت ایک قوم جو ہے وہ بہت حد تک بدنام ہو چکے ہیں. جب آپ ایک اداروں کے اندر اس طرح لے کے چلیں گے نا, اور وہاں یہ ایجوکیشن سسٹم بنا دیں گے, تو انشاءاللہ العزیز جو ہے. پھر میں نے ایک اور حل اس کا یہ بھی بتایا تھا کہ اگر علیحدہ سے اگر آپ نظام بناتے ہیں, جیسے ہم نے یہ سسٹم بنایا, میرے ساتھ منسلک کئی لوگ ہیں, تو میں نے ریسنٹلی چند بڑے اداروں سے میں نے درخواست کی تھا آپ ایسا کریں کہ جو ہر سال آپ کے امتحان ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ ایسا کریں کہ ان دنوں کے اندر اپنے باہر ممالک میں بیٹھے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں ایک جگہ منتخب کرتے. جیسے کہ آپ شارجہ کے اندر ایک جگہ منتخب کر دیں, نیو یارک میں کر دیں آپ جگہ منتخب, آپ نے جرمنی میں کوئی جگہ منتخب کر دی, کوئی ایک جگہ, اور پھر وہاں کے لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دی جائے کہ بھائی اس سال اس وفاق کا یہاں پر امتحان ہوگا اور یہ تاریخیں ہیں. لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اچھا یار سالانہ امتحان یہاں پہ ہوتا ہے اور پاکستان سے ہماری ڈگری تیار ہو کے آتی ہے, یہ کتنی بڑی بات ہوگی. لوگ کس قدر راغب ہوں گے اور وہاں پر بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیں گے. ہاں باقی میں سمجھتا ہوں کیونکہ بین الاقوامی طور پر بہت سے معاملات میں وہ سنجیدگی ہے, کئی بین ہے, لیکن اس کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیں گے. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا تیاری کریں؟ ظاہری بات ہے اب ایک سٹاف کی ضرورت ہے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ٹیچرز کی ضرورت ہے, مزید اس حوالے سے انٹرنیٹ سہولت ہے, چونکہ نظام تو بڑا ہوگا تو عام انٹرنیٹ تو چلے گا نہیں جو موبائل کا ہے, تو اس حوالے سے مختصراً آپ تھوڑا سا ذکر کر لیں تاکہ. مشاہد صاحب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ میں ترتیب بتا دوں, اس میں بنیادی طور پر آپ کو کمپیوٹر چاہیے, کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیٹ چاہیے, آپ کو سٹاف چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں چاہیے. میں اس کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں, آن لائن ادارے جتنے بھی ہیں, میں کہتا ہوں یار اچھا آپ پریشان ہیں, آپ پریشانی نہ لیں, آپ آ جائیں میرے پاس. اچھا ماشاءاللہ, میرے پاس آ جائیں. رات بھی آپ کو پتہ آئے ہوئے تھے, میں آپ کو ایک ایک چیز ریٹن فارم میں دوں گا. میں نے 7 سال لگا دیے, تو آپ آئیں اور آپ میرے 7 سال کے بعد اگلے ایک دن سے آپ جرنی شروع کریں, اور 7 سال ایک دن سے آپ کام کرنا شروع کریں. یا فری میں کرائیں گے؟ میں یہ فری میں کرواؤں گا, یا آپ کی طرف سے خصوصی آفر ہے؟ خصوصی آفر ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے, وہ بیٹھے, وہ کہ یار میں یہ سسٹم میں یہ نظام بنانا چاہتا ہوں, تو مجھے بتائیں میں کیسے بناؤں, تو میں ان کے لیے مکمل تعاون. لیکن بڑھے دیکھیں دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں, تو میں کتنے کو پڑھاؤں گا؟ میں 1000 2000 3000 5000 لاکھ بندہ پڑھا دوں گا. باقیوں کو کس نے پڑھانا ہے؟ شاہد صاحب آپ نے پڑھانا ہے, یہ جتنے احباب ہیں انہوں نے پڑھانا ہے. جب یہ اس فیلڈ کے اندر آگے آئیں گے نا, تو انشاءاللہ العزیز ان کو ہر طرح کی سہولیات ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہر طرح کی. میں اگر یہ سن رہے ہیں جتنے بھی جو بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے نا, آپ صاحب ان کو آپ بھیجیں ہمارے پاس, میں ان کو ساری چیزیں فی سبیل اللہ اور فری طور پر سکھانے کے لیے تیار. ماشاءاللہ, کیا زبردست بات ہوئی ماشاءاللہ. اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں نے آپ کو پہلے تو یہ عرض کر دیا کہ اس ادارے کو ہم نے چلانا ہے قیامت تک, تو یہ تو ہمارا مستقبل کا پرپز ہے کہ ہم نے قیامت تک اس کو لے کے جانا ہے. ہمارا جب ویژن بناتے ہیں نا, تو ہمارا ویژن بناتے ہیں, پہلے زندگی کا ویژن بناتے ہیں, پھر اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے 50 سال میں کیا اہداف حاصل کرنے ہیں. جیسے نظامی کے حوالے سے بھی کچھ سوچ ہے؟ جی بالکل. تو تعلیمی اعتبار سے ہم ادارے کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے ہم ناظرے سے شروع ہو کے حفظ, ترجمہ تفسیر, لغت عرب, ادب کی کلاسیں اور قرآن پاک کی مختصر تفسیر اور متول, یہ ساری چیزیں کرتے کرتے دراسات دینیہ تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ. دراسات دین, اب انشاءاللہ اس سے اگلا قدم ہمارا دراسات دینیہ کے بعد درس نظامی کی طرف ہے, اور امید ہے کہ اس سال کے اندر اس کی تیاریاں مکمل ہو کے بہت جلد نالج قرآن سینٹر کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز باہر کی دنیا کے اندر ہم علماء اور عالمات کو انشاءاللہ العزیز پیدا کریں گے. مینجمنٹ کے اعتبار سے اپنے ادارے کے آپ نے کون سے وفاق کے ساتھ ان کو ملحق کیا, اس حوالے سے کچھ رجسٹریشن ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ, ہم نے جامعۃ الرشید مجمع العلوم الاسلامیہ سے ہم نے اس ادارے کو ملحق کیا. جی الحمدللہ. اس کے علاوہ تنظیم المدارس پاکستان اہل سنت سے بھی اس کو منعقد کروایا. وفاق المدارس کو بھی میں نے اس حوالے سے لیٹر جاری کیا تھا کہ بھائی ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے تعاون کریں. ابھی تک انہوں نے اس کے بارے میں کوئی سوچا نہیں اس طرح؟ ابھی تک میری کوئی آواز شاید پہنچی نہیں ہے ان کے ایوانوں تک. امید ہے انشاءاللہ کہ پہنچ جائے گی. تو میری محنت جاری ہے. میں نے آپ کو کل رات ڈائری بھی دکھائی, اس میں میں نے لکھا ہوا ہے وفاق المدارس سے جو ہے نا رابطے کے حوالے سے. تو وہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد باقی اداروں سے بھی کریں گے.
تو باقی مینجمنٹ کے اعتبار سے ادارے کا مستقبل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو آٹومیشن پر لے کر جا رہے ہیں کہ خود بخود ایک بچہ ادارے کے اندر آئے گا, خود بخود آگے سسٹم اس بچے کو مینیج کرے گا, اس سے بچے کے ساتھ ٹیچر کو نکالے گا, اس کا سلیبس اور بچے ٹیچر کا سلیبس میچ کرے گا, ٹیچر کی ایجوکیشن میچ ہوگی اور بچہ وہاں سے اس ٹیچر کو ایلوکیٹ ہو جائے گا, وہاں سے آگے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد فیملیز کے فیڈ بیک ہوگا, ان کی سیٹسفیکشن لی جائے گی. اس کے بعد آٹومیشن فیملی کی جو ہے نا وہ پیمنٹس اکاؤنٹ میں آئے گی اور پیمنٹ اکاؤنٹ ہو کے آٹومیٹکلی وہ سیلریز کیلکولیٹ ہوگی, کیلکولیٹ ہونے کے بعد آٹومیٹکلی بینک ٹیچر کو منتھلی اس کی پیمنٹ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرے یہ جو آپ علم اس کا نظام بتا رہے تھے وہ سارا اس کے تحت ہوگا؟ بالکل انشاءاللہ العزیز, یہ ساری ترتیب اس پر ہوگی. تو یہ ہماری مینجمنٹ کے اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے اور اس ادارے کی بقا اور اس کی اگلی زندگی کے اعتبار سے یہ اس کا مستقبل پلان انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ داؤد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ سامعین آپ نے بھی سن لی باتیں, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے, جیسے آپ لوگوں کا ڈیمانڈ ہوا تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ, ان سے اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے داؤد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.